السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج دو اہم خبریں ہیں۔ ایک تو عمران خان کی طرف سے دائر درخواست پر نیب ترامیم پر فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور دوسرا چودھری پرویز الہی جو عدالت کے فیصلے کے بعد گھر پہنچنے ہی نہیں پاتے تھے کہ دوبارہ دھر لیے جاتے تھے، یعنی اڑنے ہی نہیں پاتے تھے کہ گرفتار ہو جاتے تھے۔ آج انہیں بڑا ریلیف ملا ہے، اور کیا یہ ریلیف برقرار رہے گا اور کیا چودھری پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری نہیں ہوگی، اس پر ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ لیکن آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ جن لوگوں نے نیب ترامیم سے فائدے اٹھائے تھے وہ دل تھام لیں، اور اس وقت تک دل تھام کر بیٹھے رہیں جب تک چیف جسٹس ریٹائر ہونے سے پہلے فیصلہ سنا نہیں دیتے۔ اس فیصلے کو چیف جسٹس نے سویٹ اور شارٹ فیصلہ قرار دیا۔ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال 16 سپٹمبر کو عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کے بعد قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ تو فیصلہ 14 یا 15 سپٹمبر کو سنائے جانے کی امید ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ چیف جسٹس اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری دن یعنی 16 سپٹمبر کو سنا کر چلے جائیں۔ اب یہ فیصلہ کتنا تاریخی ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اگر نیب ترامیم کو فیصلے میں کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے یا آئین اور قانون کے منافی قرار دے دیا جاتا ہے تو پی ڈی ایم جماعتیں بشمول نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے لیے بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ ان سب نے یہ ترامیم خود کو نیب کے چنگل سے بچانے کے لیے بڑی سوچ سمجھ کر کروائی تھی، اور اگر ترامیم کالعدم قرار دے دی گئی تو پی ڈی ایم والوں کو تو بیڑا ہی غرق ہو جانا ہے۔ سب پھر سے ملزم ہوں گے، کیا نواز شریف، کیا شہباز شریف، زرداری، مریم نواز، کیا حمزہ شہباز، سب پھر سے نیب کے ملزم ہوں گے۔ ایک تو اپنے 1.5 سالہ دور میں مہنگائی کو آسمانوں پر چھوڑ کر وہ پہلے ہی اپنی سیاست کو رگڑا لگا کر جا چکے، اب اگر نیب ترامیم بھی ریورس ہو گئیں تو ان کے ذمہ تو کچھ بھی نہیں رہے گا، یعنی نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، رہنا انہوں نے ابھی بھی نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیا تقدیر کا فیصلہ تھا، کیسے آگے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، آج تک نہیں سمجھ آئی۔ بہرحال یہی جو معاملہ ہے اس کی صورتحال یہی ہوگی، یا بڑی نازک صورتحال ہوگی۔ تو تفصیل کچھ یوں ہے کہ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ نیب ریفرنس کی واپسی کی وجوہات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جھکاؤ کس جانب ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ اربوں روپے کے کیسز منجمد کر کے ہاتھ کھڑے کر دیے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ فوجی افسران کو نیب قانون سے استثناء دیا گیا ہے، سزائیں تو سول افسران اور عوامی عہدیداران کے خلاف بھی موجود ہیں، کیا کرپٹ آرمی آفیسر کا عوام سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا؟ آرمی آفیسر فوج کے علاوہ کسی ادارے کا سربراہ ہو تو کیا نیب قانون کی زد میں آتا ہے؟ وکیل چیئرمین پی ٹی آئی خواجہ حارث بولے کہ ہم نے فوجی افسران کے حوالے سے ترامیم چیلنج نہیں کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ٹیکس عدم ادائیگی، ریاستی اثاثوں میں کرپشن، سمگلنگ یا سرمایہ کی غیر قانونی منتقلی کی ٹھوس وضاحت نہ ہونا مایوس کن ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا عجیب بات نہیں ہوگی کہ پارلیمنٹ کی ترمیم پر ریاست کہے کہ سزا کیوں کم کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ درخواست گزار کا کیس ہے کہ جرم کی سزا کو بدل دیا گیا ہے، سپریم کورٹ کے پاس اگر پارلیمنٹ کی قانون سازی کو چھیڑنے کا اختیار نہیں تو اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ زیر التوا تحقیقات ترامیم کے بعد سد خانے کی نظر ہو چکی، میکنزم بننے تک عوام کے حقوق براہ راست متاثر ہوں گے۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ منتخب نمائندوں کو بھی 62(1)(f) کے ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے، منتخب نمائندے اپنے اختیارات بطور امین استعمال کرتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو نیب قانون میں استثناء نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ قانون میں ان جرائم کی ٹھوس وضاحت نہ ہونا مایوس کن ہے۔ عوام کو خوشحال اور محفوظ بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ درخواست گزار کا کیس ہے کہ جرم کی سزا کو بدل دیا گیا ہے، کیا نیب ترامیم کے ماضی کے اطلاق سے جرائم کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ آخر قانون کے ماضی سے اطلاق کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہ ہوا کہ مجرم کہے میری سزا ختم اور پیسے واپس کرو۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ کیا سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ کو کہہ سکتی ہے کہ بدنیتی پر مبنی قانون بنایا، جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے
کہ پارلیمنٹ کو سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے. پارلیمنٹ ماضی سے اطلاق کا قانون بنا کر جرم ختم نہیں کر سکتی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نیب قانون کو واضح ہونا چاہیے تھا کہ جب قانون واضح نہ ہو تو اس کا حل کیا ہوتا ہے. کیا مبہم قانون قائم رہ سکتا ہے؟ منصور علی شاہ کے اعتراض نے پھر سوال کیا کہ کیا سپریم کورٹ قوانین واپس پارلیمنٹ کو بھیج سکتی ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ تو بہت سپریم ہے، ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اب از خود نوٹس نہیں لیتے. سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ جلد کیس کا مختصر اور سویٹ فیصلہ سنائیں گے. اب یہ فیصلہ کس کے لیے سویٹ اور کس کے لیے بٹر ہوگا یہ تو 14، 15 یا پھر 16 سپٹمبر کو پتا چلے گا. لیکن آج چودھری پرویز الہی کو بڑا ریلیف ملا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو 3 MPO کے تحت گرفتاری کو معطل کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا. پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ وہ 3 ماہ سے جیل میں ہیں، وہ کیسے نقض سے امن کے حالات پیدا کر سکتے ہیں. عدالت کی ہدایت پر پرویز الہی کے وکیل نے 3 MPO آرڈر پڑھا اور انہوں نے کہا کہ پرویز الہی نے 4 ماہ سے کوئی بیان تک نہیں دیا. وکیل نے کہا کہ اسلام آباد میں پرویز الہی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں، وہ اینٹی کرپشن کے کیس میں مقدمے سے ڈسچارج ہو چکے. نیب کے مقدمے میں بھی لاہور ہائی کورٹ کی ان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے چکی. جیسے ہی لاہور ہائی کورٹ سے رہا کیا گیا تو لاہور پولیس کی حراست سے چھین لیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرویز الہی کا 3 MPO معطل کرتے ہوئے پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے پرویز الہی کو آئندہ سماعت پر عدالت کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پرویز الہی آئندہ سماعت تک کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت منگل 12 سپٹمبر تک ملتوی کر دی. اب دیکھتے ہیں پرویز الہی کو واقعی رہائی ملتی ہے یا پھر کسی اور مقدمے میں پھر سے گرفتاری ان کے لیے تیار ہے. لیکن پرویز الہی کو اپنے بیٹے نے بری طرح پھنسوایا ہے. خود اسپین میں مزے سے بیٹھ کر ٹویٹس کرتا ہے اور ادھر باپ کو گرفتاریوں پر گرفتاریاں دینا پڑتی ہیں. اگر مونس الہی گرفتاری دے دیتا تو شاید چودھری پرویز الہی پر اتنا برا وقت نہ آتا. لیکن پرویز الہی ایک طرف عمران خان کا ساتھ نبھا رہے ہیں، دوسری طرف مونس الہی کی بھی کیتی بھگت رہے ہیں. نہ وہ مونس کے آنکھیں لگتے اور نہ آج جیلوں میں دھکے کھاتے.